I am your host, named bin Mohammad Rafi, and here is my YouTube channel, Zamir Universal. When the humanity dies, when the conscience dies, when the hypocrisy prevails, when dictatorship prevails, when lies prevail, when cruelty touches the heights and extremes higher than Mount Everest, then you begin to wonder that who is responsible in all this. Now, without any details, because it's now well known to everybody that the worst person or the worst country in the whole universe, which has killed millions of people and millions of people have suffered in their hands, is United States of America. No other country parallels. Even Hitler will show as a big, small, tiny pygmy in front of the Americans. You see the millions of people dying in Middle East. You see the countries being invaded from Vietnam to Iraq, Libya, Syria, Yemen, and now you can see that this Gaza, a little tiny incident of October the 7th, have been magnified to think as, God forbid, the hell fell on earth. Damn you, you have been keeping people, human beings, under a siege for 16 long years, collecting their taxes, controlling their water, their electricity, their power, their oil, their roads, even their breath they take, their sea, their oceans, their fish, their oil, their gas. What the hell do you expect? You are lucky that they left you. They should have swept the whole of bloody Israel and completely destroyed every Jew who calls himself and is proud to be called an IDF or a Zionist. Now the world who has seen the small children being decapitated, burnt alive, legs amputated, on the wheelchair, yelling, trembling, drinking water from sewerage because they destroyed all the wells. And I'm just going to quote some of the things which a professor of anesthesia, a Jew himself, what he saw and what he thinks about this dirtiest, filthiest, the most criminal nation on earth, the Jews. Now, when I talk about the Jews, maybe some people will think that the whole Judaism is a dirt and filth and rot and scum of society. That isn't so. There are good Jews, and you have seen them being run under the horse's foot, kicked around, and they are the Orthodox Jews who pray, carry the Palestinian flag, and they are wanting that the Palestine should come back and live in their own home, and because they gave them shelter, they gave them food when they are hungry and starved, and they came as leftovers from Hitler, Holocaust. It is a matter of shame for 5 Arab countries, they call themselves Muslim, and it's about time for the population of those 5 Arab countries, the Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Jordan, to come out, and Egypt, and throw them and take over the countries. And that pseudo kingdom they have been riding there after the fall of the Ottoman Empire, and that was a gift to them by the British, and now they are being supported by the criminal state or the person or the country which does not care for the international law. So it's an animal. So how do you have two animals, the Israel and America, to live amongst? They have no right to exist, neither United States of America in its present state nor Israel. So the best thing is for the two countries to now, just like USSR, to separate and become an independent country. One is California and the other one is Texas. Now if these two countries then
3/4 of the economy of the United States of America is finished. In America becomes puppets. Will not be no such thing as Congress. There will be no such thing as Senate. There will be no such thing as what the present pseudo democracy, what they call themselves, they have. The other dirt of this same country is see the G7 meeting, in which you can see a mentally deranged person who is not normal anymore, is suffering from dementia. I can't remember. When he mutters, when he falls, you can see for yourself that who is running the shows in your White House. And Europeans are blind because they used Vietnam and they came with a horrible defeat and with insult and indignation, and very, very, very narrowly escaped, and the last moments got their planes to get out of it. Unless Pakistan had helped them, they would have been stuck there and been shot by the Taliban right there and have there the graves of the 50 or 60 countries which America gathered. So it is the criminal, cruel America which uses the Europeans, and now it's the Ukraine. What the hell you have to do with the Ukraine? You are not a Russian. Why do you want to do this? So see what's going to happen to you. See the response of the Kennedy and Gorbachev, and see when the missiles were sent to Cuba at that time, and see now the submarines and ships and the nukes sent on Cuba now. So you think New York is safe, you think Washington is safe. So it's about time that immediately this United States breaks down into various independent countries and escapes the nuclear missiles and destruction of the whole of California and the Houston and Texas. These two states where you get maximum revenue, and if you don't do it now, then it will be too late. Arabs who are joined and having secret meeting with the IDF chief, they should die of shame, and they will be living in the deepest pits of hell. Their own people will throw them and snatch their kingdoms away from them, and see there will be no more Hashemites, there will be no more Saudis. There will never been any king Saudis. These were nomads, and you know that how they got this thing, you know the Lawrence of Arabia, and how he approached the Sharifs, and how he prayed in the Mecca and got friendship and destroyed the Turkish or the army and their supplies, so that the Ottoman Empire could be disintegrated and they could be this, as the monkeys jump on a piece of banana. And this is what these whole world did, and divided amongst themselves the whole of the empire, and the ill that like Great Britain that continues today, and we see the suffering, and each day none of us can sleep and going into depression, and the world is now very, very just standing at the edge of the Third World War. And once Putin, as he has said, they should gladly take his offer and get rid and get out of this before their planes are shot down and the nukes hit and there's no more America. It will be turned into Hiroshima and Nagasaki, and imagine how thickly populated. The scenes you will be witnessing will be worse than Gaza. And soon you will see the same thing in Tel Aviv, and you'll see the same thing in Haifa, and you can see that now the end of this illegitimate child is near, along with his parents, which is Great Britain and United States of America.
strangulating Gaza. They have destroyed all private business structures. They have, before this attack, poverty was at 50%. Unemployment among young people was 68%. It's a very young population, average age around 18. So the whole survivability of the Palestinian society in Gaza was already quite diminished, and healthcare was, it was functioning, but it was not fully operative in any way. So this last attack is sort of the last step in Palestinian people, but they will resist. They will not give up, and I don't think Israel. I say like Ilan Pappé says, this is the end of Zionism. I just want to go back to 82, and when you came back from that, and after seeing what you call the devastating war that Israel acted out on population centers and everything else. Back then, did you think, what is your frame of mind? Did you think the Zionist project would be able to continue in 1982 for another 42 years? Did you think that sort of the impunity that Israel has been able to continue acting with impunity for the last 42 years would also have continued? Did you think that there'd be some, then as a younger doctor whose eyes had just been opened to what you just said was a very clear colonial project, did you think some sort of accountability and peace would come sooner? Or did you, what was your thoughts about the future and where the Israel project and the Palestinian project would go at that point? Well, I clearly remember that we who were there were extremely active in order to have some sort of a punishment, some sort of a legal process, like we had after the situation in Srebrenica and in Rwanda and so on and so forth. We just have to remember that this only takes place with people of color, not with white people. And I think that's an important thing to remember. But we were naive. We thought there would be some sort of a court thing, sort of a ICJ thing, or some international courts that would be set up in order to find out what kind of war crimes were perpetrated and who were the responsible. Now, there was a trial with regards to the massacre in Sabra and Shatila, but that was handled by Israel, by the state of Israel. And for those who remember, it led to putting the responsibility on Sharon, who was the Minister of Defense. So Sharon lost his position as Minister of Defense. Nobody else were really punished. They said it was the phalangists who did the killing, but it was under the surveillance and control of the Israeli army, who saw everything happening into these two big refugee camps. Sharon came back later as prime minister, as we all know. He always called the Palestinians the insects. I was naive in 82. I thought there would be a proper legal process. There was none. But there was. लेबनान में एंटर होना चाहता था, लेकिन वो अवॉइड करता रहा है, इजराइल अवॉइड करता रहा है। क्यों? क्योंकि लेबनान में उसको तबाही नजर आ रही है। तमाम वेस्ट के इत्तेहादी कह रहे हैं कि लेबनान में ना जाओ, इसलिए ना जाओ कि वहां पर तुम्हारा नुकसान होगा, तबाही मुकम्मल, तुम्हारी एग्जिस्टेंस को खतरा हो जाएगा। तो अवॉइड नहीं करेगा, कर नहीं पा रहा है इसराइल, ये उसकी तरफ ड्रैग होता चला जा रहा है और अब वो पोजीशन आ चुकी है। तो 1 लाख जंगजू इस तरह से तैयार है और ईरान ने कहा है कि हम बरह रास्त है वो जंग में शामिल होंगे। तो ये अब तक की एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आगे मैं पहले जरा गजा से 2 खबरें आपके सामने रख दूं, क्योंकि गजा से कम खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। तो पहले मैं जरा हमास के बारे में आपको बता दूं कि हमास की इस वक्त पोजीशन क्या है, वो कितनी स्ट्रांग है। शदीद तरीन लड़ाई के बावजूद और इसराइल के सारे वसाइल और जोर लगाने के बावजूद हमास किस तरह डट के खड़ी है, वो मैं आपको जरा बता दूं। इसराइली मीडिया खुद इसको बता रहा है, हमास फोर्सेस थ्रू आउट द गाजा स्ट्रिप रिमेन कम्बैट इफेक्टिव आर रीस्ट्रक्चरिंग देयर रैंक्स। कम्बैट होता है कि वो जंगी हालत के अंदर होना, यानी लड़ने की पोजीशन में बाकायदा होना। वो पूरी गजा पट्टी के अंदर कम्बैट इफेक्टिव है, यानी उस पोजीशन के अंदर, लड़ने वाली पोजीशन के अंदर है पूरी गजा पट्टी के अंदर। एंड रीस्ट्रक्चरिंग देयर रैंक्स, बहुत सारी वहां पर रीस्ट्रक्चरिंग भी हो रही है, यानी हमास जो है वो गजा पट्टी को संभाले हुए है।
کنٹرول کے اندر ہے, اسٹرانگ پوزیشن کے اندر ہے, اور بالکل فاتح پوزیشن کے اندر ہے, غالب پوزیشن کے اندر ہے. یہ اسرائیلی میڈیا آج خود انکشاف کر رہا ہے کہ اسرائیل کے گولز وہاں پر اچیو نہیں ہو پا رہے. پھر دوسری بیان سنیے, اسرائیل از فالس, وی آر ڈیپلی immersed in Rafah trying to find a hope for victory that apparently doesn't exist there. اس سے بڑے بیانات اب اور کیا ہو سکتے ہیں اتنے صاف اور کرسٹل اینڈ کیٹیگوریکل کلیئر الفاظ کے اندر کہ رفح کے اندر جو ہم لڑ رہے ہیں, یعنی غزہ میں تو آلریڈی ڈیفیٹ ہوئی نا, اب یہ رفح کے اندر گئے ہیں, تو رفح میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی وہاں پر وکٹری نہیں ہے. یا دیکھیے, trying to find a hope for victory that apparently does not exist there. ہم اس وکٹری کی تلاش کے اندر ہیں جو وہاں پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے, جو ہے ہی نہیں, ہمارے لیے نہیں ہے, اور ہم وہاں پر لگے ہوئے ہیں. تو یہ آج اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے حماس کی طاقت, حماس کے غلبے, حماس کی فتح کے بارے میں, اور اپنی آرمی کی شکست کے بارے میں. تو لڑتے رہیں, یہی آپ کا حال ہونا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی تفصیل میں بتایا کہ وار آف اٹریشن اب شروع ہو چکی ہے, کہ جنگ لمبی ہو چکی ہے, اور اس لمبی جنگ کے اندر اسرائیل کو روزانہ نقصان ہو رہا ہے. اسرائیل کا پلان یہ تھا کہ 6 ویکس کے اندر ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے, 6 ویکس کے اندر جو ہے وہ غزہ پر قبضہ کر لینا ہے. کیونکہ جب بھی کوئی ملک جنگ کو لمبا لے کر چلتا ہے نا, جب جنگ دیکھیں ابھی یوکرین میں کیا ہو رہا ہے, نیٹو کیا کر رہا ہے کہ یوکرین کو اسلحہ دیتے جائیں تاکہ جنگ لمبی ہوتی چلی جائے, جنگ رکے نہ, رشیا کنٹرول حاصل نہ کر لے. تو اس میں یوکرین کو فاتح تو نہیں ہو رہا, لیکن جنگ لمبی ہو رہی ہے تو الٹیمیٹلی رشیا ہار جائے گا, الٹیمیٹلی ان کی اکانومی کولیپس کر جائے گی, الٹیمیٹلی ان کی فورسز ایگزاسٹ ہو جائیں گی. تو اتنی لمبی جنگ کو رشیا کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. اس لیے رشیا نے آج ایک الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ بھائی روکنا تو ابھی روکو, اگر تم سیز فائر کو ریجیکٹ کرنے جا رہے ہو تو پھر اس کے بعد جو کچھ ہوئے گا, پھر وہ دوسری یعنی نیوکلیر وار لڑنے جا رہے ہیں. نیوکلیر وار, یہ 2022 میں بھی ایسا موقع آیا تھا جب رشیا نیوکلیر بم گرانے لگا تھا یوکرین کے اوپر 22 کے اینڈ کے اوپر, تو لیکن پھر چائنا نے بھی روکا اور بہت سارے معاملات. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. تو یہاں پر اگر جنگ لانگ ہوگی تو اس میں سب زیادہ نقصان اسرائیل کو ہوگا, کیونکہ حماس اور حزب اللہ تو گوریلا ایکشن لڑ رہے ہیں, گوریلا وار لڑ رہے ہیں. تو اسرائیل کی اکانومی بھی کولیپس ہو رہی ہے, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی جا رہی ہے, پورا جو ایک سٹرکچر ہے اسٹیٹ کا وہ کولیپس ہو رہا ہے, اور آرمی ایگزاسٹ ہو رہی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. آگے ناظرین چلے تو ذرا لیبنان سے کچھ خبریں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہاں پر حزب اللہ نے کیا تباہی مچا رکھی ہے اور وہاں کی کیا رپورٹس آ رہی ہیں. اسرائیلی میڈیا کے کچھ بیانات, کمانڈر آف دا آپریشن ڈویژن ان دا آکوپیشن آرمی Nasrullah deepens the firing approximately to about a third or 40% of the territory of Israel. بہت امپورٹنٹ رپورٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. پچھلے 48 گھنٹوں میں 48 سے 72 گھنٹوں میں کیا ہوا ہے, کیا تبدیلی آئی ہے, اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ حزب اللہ کے حملے 40% آف اسرائیلی ٹیریٹری تک پھیل چکے ہیں. یعنی جو بہت پیچھے تک تھے, جو 10-15 کلومیٹر کی رینج تک تھے, اب وہ کتنے پھیل چکے ہیں, 40% آف اسرائیلی ٹیریٹری تک پھیل چکے ہیں. یعنی آدھا اسرائیل اس وقت انڈر اٹیک آ چکا ہے, آدھا اسرائیل کا نظام کولیپس کر گیا ہے. وہاں پر فیکٹریز, بیسز, شہر کے شہر وہ انہوں نے اجاڑ کے رکھ دیے ہیں, اور وہ مسلسل انڈر اٹیک ہیں. اینڈ آپ کو ہم مسلسل یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اگلا وہ نشانہ اور آخری نشانہ جو ہے وہ تل ابیب. اب ذرا اسٹریٹجی کو دیکھیے, یعنی جو تل ابیب سے اوپر والا حصہ ہے, حائفہ والے سائڈ سے, وہاں سے حزب اللہ اٹیک کر رہی ہے, اور جو نیچے والا حصہ ہے یعنی ایلات ہو گیا, سینٹرل اسرائیل ہو گیا, اشود اور اشکلون ہو گیا, نیچے والا تل ابیب سے نیچے والا حصہ, ادھر والا آدھا اسرائیل جہاں پر حزب اللہ اٹیک نہیں کر رہی, وہاں پر یمن, عراق اور حماس, یہ 3 تنظیمیں حملہ کر رہی ہیں. تو یہ ایک اسٹریٹجی دیکھیے, حزب اللہ نے اس طرف والا سارا معاملہ سنبھالا ہوا ہے, ادھر سے انہوں نے اٹیک شروع کر دیے, اور ادھر سے حزب اللہ آگے سے آگے بڑھ رہی ہے, اور 40% آف اسرائیل انڈر اٹیک آ چکا ہے. یہ بہت بڑی رپورٹ ابھی جاری ہوئی ہے. پھر اسرائیلی میڈیا, دا اسرائیلی آرمی ہیز نو رسپانس ٹو حزب اللہز انمینڈ ایئر کرافٹ, پرہیپس وی ووک اپ ٹو لیٹ. وہ کہہ رہا ہے کہ جو حزب اللہ اٹیک کری جا رہی ہے اور ہماری آرمی اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دے رہی, ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بہت دیر سے جاگے ہیں, یا ہم سوئے ہوئے تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہ اٹیک کر کے چلے گئے, تو ہم دیر سے اٹھے ہیں. اسرائیلی میڈیا, دا نارتھ از آن فائر اینڈ اٹس کرائے از آن دا ادر سائڈ, دیر از اے لیڈر ہو سیز ایگزیکٹلی وٹ ہی از ڈوئنگ, آن آر سائڈ از گورنمنٹ وداؤٹ ڈیسیژن. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ نارتھ جو ہے وہ جل رہا ہے, آگ ہی آگ ہے, تباہی ہے, اور
جو دوسری سائڈ یعنی حزب اللہ کا جو لیڈر ہے وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, اس کی کریڈیبلٹی ہے, اس کا ایک اعتماد ہے, اور جو وہ بات کرتا ہے جہاں پر اٹیک کرنے کی بات کرتا ہے وہاں پر وہ کر رہا ہے. لیکن ہماری سائڈ پہ کیا ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی ڈیسیجن نہیں کر پا رہی, اور نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے, نہ کوئی پلان ہے, کچھ بھی نہیں, اور ہمارا نقصان ہو رہا ہے, پورا نارتھ جو ہے وہ جل رہا ہے. پھر اسلامک ریزسٹنس ٹارگیٹنگ بلڈنگ یوزڈ بائی اسرائیلی اینمی سولجرز ان مسکفام کالونی ود کاتوشا راکٹس. ایک کالونی کے اندر جو بلڈنگ اسرائیلی آرمی کے سولجرز استعمال کر رہے تھے اس کو اٹیک کیا ہے کاتوشا راکٹس کے ساتھ, اور ان تمام اسرائیلی فوجیوں کو مار ڈالا ہے. یہ کامیاب ترین حملہ ہوا ہے. پھر آپ دیکھیے اسموک ہیز بین رائزنگ فرام دا میوٹولا سائٹ فار 2 hours. ایک بہت بڑی سائٹ میوٹولا, وہاں پر 2 گھنٹوں سے دھواں اٹھ رہا ہے, اتنی بڑی آگ لگی ہوئی ہے. دیکھیں جیسے یہ بلڈنگز کو نشانہ بنایا جاتا ہے نا, تو فرق ہوتا ہے. آپ 50 میزائل داغ دیں تو 50 میزائلوں میں جتنی ہلاکتیں ہونی ہیں, ممکن ہے کہ آپ نے وہ جو ایک بلڈنگ کے اوپر اٹیک کیا اس ایک بلڈنگ کے اندر ان کا اتنا ہی نقصان ہو جائے یا اس سے بھی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ میٹر کم کرتا ہے کہ بھائی آپ نے کتنے میزائل داغے ہیں. کوئی ایک چھوٹا سا نظر آنے والا حملہ ان کی زیادہ جانی نقصان کر سکتا ہے. پھر انیشل رپورٹ آف کیجویلٹیز ان زریت ایز اے ریزلٹ آف بلڈنگ بینگ ہٹ بائی اینٹی ٹینک میزائل. اب یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر زریت کے ایریا میں کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور صرف ایک اینٹی ٹینک میزائل فائر کیا گیا ہے. صرف ایک اینٹی ٹینک میزائل نے ان کے کئی فوجی مار ڈالے ہیں, اور اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ اس کو کنفرم کر رہا ہے. اچھا, یہ اس وقت لیبنن کی تازہ ترین صورتحال ہے, اور میں آپ کو ایک خبر یہ بتا دوں کہ جو ایک بائیڈن کا رائٹ ہینڈ یا بہت قریبی کہا جاتا ہے ایموس ہاچسن, اور یہ بہت ایک انفلوئنشل اور بہت ٹاپ ڈپلومیٹ ہے, یہ ابھی پہنچ رہا ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ مطلب یہ لیبنن وار کے حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ بہت بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر. یہ ایموس ہاچسن, اگر آپ اس کی ذرا پڑھیں گے ہسٹری, ہم پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا بھی چکے ہیں, یہ بہت بڑا ڈپلومیٹ ہے اور بہت انفلوئنشل ہے, اور پچھلے کئی سالوں سے یہ مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہے. تو اس کو بھیجا گیا ہے بائیڈن کی جانب سے, تو دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ناظرین غزہ کی پہلے میں تفصیلات کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہاں پر کس طرح کے اٹیکس کیے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد وائڈر کینوس پر بھی کچھ چیزیں آپ سے شیئر کریں گے. ناظرین, ایک تو کمانڈ سینٹر کو حماس کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے. القدس بریگیڈ یہ بتا رہی ہے وی ٹارگیٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز بلونگنگ ٹو اسرائیلی آرمی ان دا نیتزریم ایکسس ود میزائل. جو وسطی غزہ کا علاقہ ہے وہاں پر جو اسرائیلی کمانڈ سینٹر ہے جہاں پر ان کے آفیسرز اور لیڈرشپ موجود تھی, اس کو نشانہ بنایا ہے. پھر قدس بریگیڈ بتا رہی ہے our fighters confront the occupation army with its brigades and forces supported by the air force until the last drop of blood and the last bullet. ایک بہت بڑا بیان القدس بریگیڈ نے جاری کیا ہے کہ ہم کنفرنٹ کر رہے ہیں اور کریں گے ان کی زمینی فوج کو, نیوی کو اور ایئر فورس کو, ڈراپ آف ٹل دا لاسٹ ڈراپ آف آر بلڈ اینڈ ٹل لاسٹ بلٹ, آخری گولی تک, آخری خون کے قطرے تک ہم ان کو کنفرنٹ کریں گے. اتنی کمیٹڈ ہے حماس فلسطینی اور ان کی لیڈرشپ اس بات کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر آزادی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, اور آزادی اگر ہے تو پھر اسی جنگ کے اندر ہے. اس لیے وہ اپنا سب کچھ قربان یہاں پر کر رہے ہیں, اور مطلب وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. آزادی سے کم پر بات وہ کہہ رہے نہیں بنے گی. پھر وی ٹارگیٹڈ ود اینٹی پرسونل لائٹننگ بامبس اینڈ اینیمی فورس پینیٹریٹنگ دا سینٹر آف سٹی آف رفح. ایک اسرائیلی فورس جو اندر آ رہی تھی اس کو لائٹننگ بام سے نشانہ بنایا اور وہاں پر ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. پھر وی آر انگیجڈ ان فرق بیٹل ود دا آکوپیشن فورسز پینیٹریٹنگ ویسٹ آف دا تل السلطان. یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور